سفینہ شہنشاہ بغداد، پیشوائے اولیاء، سلطان الاولیاء، بادشاہ فقر و معرفت، طریقت و حقیقت، حضرت میراں محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک دم میں دم ہے آپ کا پٹا مریدی کا آپ کی ہمارے گلے میں رہے، اور غوث پاک کا ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح مرید بنا کے استقامت کے ساتھ ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بارہا قرآن پاک کی آیہ کریمہ آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین
بارے میں اتنی تحقیقیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، محدثین کے اقوال اپنی جگہ، مفسرین کے اقوال اپنی جگہ، صحابہ کرام کی فکر اور سوچ اپنی جگہ، انبیاء علیہ السلام کے کلام اپنی جگہ۔ سب سے بہتر جو نص قطعی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ بات روز روشن کی طرح ایسے عیاں ہے جیسے دن میں سورج کی روشنی عیاں ہوتی ہے، کہ دن نکلا ہو، دھوپ نکلی ہو تو آپ کو سورج کے نکلنے میں شک ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی اس کے ہونے کے اوپر دلیل ہے، اسی طرح یہ اولیاء اللہ کے وسیلہ ہونے میں اللہ کے قرآن کی گواہی کافی ہے۔ یاد رکھو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ فرمایا کہ اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، کس سے؟ نماز سے اور روزے سے۔ تو میاں نماز اور روزہ جب تک اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہوگا، نہ نماز ادا ہوگی نہ روزہ رکھا جائے گا۔ تو روزہ کون رکھتا ہے؟ انسان ہی رکھتا ہے۔ ایک انسان کا عمل ہے، حکم اللہ کا۔ انسان کے جسم سے یہ عمل سرزد ہوتا ہے کہ صبح سحری کے ٹائم کھا لیتا ہے، پھر افطار کے ٹائم سارا دن انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور چھپ کے بھی کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایک انسان سے ہونے والا عمل وسیلہ بن سکتا ہے۔ اگر انسان ہی نہ ہوتا تو عمل کہاں سے ہوتا؟ انسان نہ ہوتا تو نماز کون پڑھتا؟ تو جب عمل جو انسان سے عمل سرزد ہوتے ہیں وہ اگر وسیلہ بن سکتے ہیں تو انسان تو خود بڑا وسیلہ ہے۔ کیوں؟ انسان کے ذریعے اللہ کی معرفت پتہ چلی ہے۔ اگر انسان نہ ہوتا تو اللہ کی معرفت، خدا کو خدا کون کہتا؟ خدا کی پہچان کیسے ہوتی؟ رب کو رب کون کہتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں اپنی معرفت عطا کی ہے، اور اپنے نبی کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں یہ قرآن کی دولت دی ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو قرآن آتا، تورات آتی، زبور آتی، انجیل آتی، تو پتہ چلا جس طرح اعمال وسیلہ ہے اسی طرح اللہ والے بھی وسیلہ ہیں۔ فرمایا روزہ بھی وسیلہ، حج بھی وسیلہ، زکوٰۃ بھی وسیلہ، قولی فعلی بدنی عبادتیں وسیلہ۔ تو یہ جتنے وسیلے ہیں وہ حضرت انسان کے وسیلے سے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پوری کائنات میں ہو رہا ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کہ انسان کی وجہ سے۔ فرمایا کہ بعد انسان گناہگار لیکن نیک عمل کرتے ہیں، بعد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں، بعد وہ ہیں جو کتب بن جاتے ہیں، بعد وہ ہیں جو ابدال بن جاتے ہیں، اور بعد وہ ہیں جو صحابی کے درجے تک پہنچے، بعد وہ ہیں جو انبیاء و مرسلین بن گئے، بعد وہ ہیں جو تمام ان میں سے تمام نبیوں کے سردار بن گئے۔ تو یاد رکھو، آج ہم وسیلے کے بہت سارے لوگ قائل نہیں ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میاں تم بیمار ہوتی ہو تو پھر کون سا وسیلہ؟ پھر تو آپ کو مسجد میں نماز سے بہتر کہ کوئی چیز نہیں ہے، کہ اللہ فرماتا ہے نماز سے مدد حاصل کرو، روزے سے مدد حاصل کرو، بیمار ہو تو روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، میاں مسجد میں دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم جا کے ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہو کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایسی دوائی دینا میں ٹھیک ہو جاؤں، وہ ڈاکٹر نے ٹھیک کرنا ہے؟ ٹھیک تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن ظاہری وسیلہ اللہ کا ایک بندہ بنا ہے، حکیم اور طبیب بنا ہے۔ یہ وسیلے کے اوپر جو گفتگو ہے، جو پوائنٹ میں بیان
شفا رب نے دینی ہے، کا کوشش کرتا ہوں میں دوائی دیتا ہوں اللہ شفا دے دے گا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ خود نہیں دیتے، بلکہ اللہ نے جو ان کے اوپر کرم کیا ہے، یہ نگاہ کے اندر جو معرفت رکھ دی ہے، ان کی نگاہوں کے اندر جو روحانیت رکھ دی ہے، وہ نظر کرم کرتے ہیں، وہ زیادہ اللہ کے مقبول اور محبوب ہیں، ان کی دعاؤں سے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہم خدا رب ہی کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک بھی اسی کو مانتے ہیں، مددگار بھی ان کو مانتے ہیں۔ دیکھو مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بالواسطہ، ایک بلا واسطہ۔ ایک واسطے سے مدد ہے، ایک بالواسطہ مدد ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوق الاسباب کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی نبی کو بھی نہ بھیجتا اور لوگوں کو ہدایت دے دیتا، تو وہ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک طریقہ کار رکھا ہے، فرمایا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم کو کیا کہ نہیں؟ حضرت حوا کو کیا کہ نہیں؟ فرمایا وہ میری قدرت ہے، یہ میرا قانون ہے کہ میں نے ماں باپ کے وسیلے سے انسان کو دنیا میں بھیجا، انبیاء کے وسیلے سے میں نے کتابیں نازل کی اور دین کی تبلیغ تمہیں مہیا کی۔ فرمایا کہ اسی طرح پیر و مرشد کے ذریعے روحانیت عطا کی، استاد کے وسیلے سے علم دیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا داروں کے وسیلے سے روزی رساں کو بغی ہے، لیکن بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ کہیں زمینوں میں کاش کے ذریعے روزی دے رہا ہے، کئی پہاڑ کھود کے روزی تلاش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے ذرائع ہیں، سارے اسباب ہیں۔ اللہ محتاج نہیں، لیکن ہم محتاج ضرور ہیں۔ اب ایک بات اور بھی فکر آتی ہے، دیکھو جی یہ تم لوگ ولیوں کے پاس جاتے ہو، کبھی بھینس کو بھی دیکھا ہے ولی کے پاس جاتے ہوئے، کبھی بکری کو بھی دیکھا ہے۔ یہ تو عید بیان ہو رہی ہے، تو اس طرح میاں تو عید بیان نہیں ہوتی۔ اور بکری کو اتنی سوچ ہے کہ ولی کے پاس جائے، اللہ نے اس کے لیے تو اس کا گھر رکھا ہے نا، وہ مکلف تو نہیں بکری، کہ انسان مکلف ہے نا۔ دیکھو کہاں کی بات کہاں لگا کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حس اور نمو پیدا عطا کی ہے، عقل اور فہم دیا ہے، شعور اور عقل سلیمہ سے اللہ نے مالا مال کیا ہے۔ میاں جس طرح اللہ نے ظاہری اسباب رکھے ہیں، اس طرح باطنی اسباب بھی رکھے ہیں۔ ایک ہے قدرت، ایک ہے قانون۔ قدرت کیا ہے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قانون کیا ہے؟ فرمایا قرآن سیکھنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا پڑے گا، اور دین سیکھنے کے لیے بارگاہ رسالت معاب میں جانا پڑے گا۔ وہ قادر ملک، اس نے خود فرمایا ہے علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ علم والا ہے، لیکن اس نے ایک ذریعے سے علم پھیلایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو، علمہ البیان، ہم نے علم بیان سکھا دیا۔ علم تمہیں نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، نہیں، تمہیں یہ کہا کہ وسیلے سے تمہیں علم آئے گا۔ کیوں؟ استاد کے پاس بچہ پڑھنے کے قابل ہوگا تو جائے گا، استاد سے قاعدہ پہلے پڑھے گا، یا یسر القرآن پڑھے گا، پھر ناظرے پڑھے گا، پھر حفظ پڑھے گا، پھر شوق ہوا تو پھر قاری بنے گا، پھر اور شوق بنا تو عالم بنے گا، اور ذوق پیدا ہوا تو مفتی بنے گا، اور ذوق پیدا ہوا تو محدث حدیث مفسر قرآن بنے گا۔ اگر اس سے بھی زیادہ کا شوق ہے تو کسی ولی کے دامن میں لگ کے فرید الدین بن جائے گا، معین الدین بن جائے گا۔ سمجھ آتی میری بات؟ یہ ہے وسیلے کا مقصد، یہ ہوتا ہے ہم کسی ولی کو اللہ نہیں مانتے۔ یاد رکھو یہ بہتان بازیاں اہل سنت کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ سنی بریلوی شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، نہ تو ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، نہ قبر والوں کو پوجتے ہیں، ہم تو جو اندر ہے اس کے مٹی کے اندر اللہ کا ولی ہے، جس کو اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی عطا
سفارش کرا دیتے، صدر سے کراتے، تھانے دار سے کراتے، کمشنر سے کراتے، ڈی سی سے کراتے، آئی ٹی سے کراتے، چلو نوکری مل جائے۔ تو فرمایا اس طرح روحانیت کا بھی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ ظاہری کام بھی بعض اوقات سفارش کے ذریعے جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے دربار کے وکیل ہیں۔ یہ کہتے ہیں مولا یہ گناہ گار ہے لیکن آیا ہمارے پاس ہے، چل تو ان کے اوپر کرم کر دے۔ وہ اللہ ان کی رد نہیں کرتا۔ تو مسئلہ سمجھانے کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ جتنا وسیلہ قوی ہوگا اتنا معاملہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر ایک 5 ٹائم کا نمازی ہے، اللہ والوں سے وابستہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو اس کا مقام بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہوگا۔ جتنا کم نمازیں پڑھے گا، کم عمل کرے گا، جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافیاں کرے گا، اتنا اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا نیک صحبت میں رہے گا اتنا ایمان بھی۔ اب مجھے بس صحابہ کوئی اور کلمہ پڑھتے تھے، کون سا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں۔ پھر ہمیں برابر ہونا چاہیے نا، کیوں نہیں ہم برابر؟ کلمہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، مسجد نبوی بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، تعلیم اسلام بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، لیکن یہ افضل کیوں ہو گئے بھائی؟ میاں کیوں افضل ہو گئے؟ حضور کی صحبت کی وجہ سے، نبی پاک کی زیارت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے درجات رکھے ہیں۔ جس طرح انبیاء برابر نہیں، جس طرح آسمان برابر نہیں، جس طرح فرشتے برابر نہیں، جس طرح علم اور بغیر علم والے برابر نہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، اس طرح تمام اولیاء اللہ والے برابر نہیں ہے۔ کوئی گناہ گار ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بدکار ہے۔ فرمایا کوئی وہ ہے جو اللہ کا پیارا ہے، جو ساری رات رب کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو فرق تو ہے، میاں جتنا عہدہ بڑا ہوگا اتنی آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ حضرت پیران پیرو ضمیر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ولی اور محبوب ہے، جن کی باتوں کا ثمرہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا، جن کے اوپر اپنی نعمت تمام کی اور ولیوں کے لیے حجت بنا دیا۔ فرمایا 15 سال تک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے، 40 سال تک یہ حالت رہی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کس مقام پہ پہنچے؟ تو فرمایا کہ اللہ پھر ان کی لاج رکھتا ہے۔ ایک عقیدت مند حاضر ہوا، اس کا نام تھا ابو المظفر حسن۔ یہ کتاب میرے سامنے، منظر جمال مصطفی، صفحہ نمبر ہے 296۔ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شیخ ابو سعود حریمی سے روایت ہے۔ ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر تھا، تو وہ تاجر ایسا تھا کہ جب بھی کہیں جاتا مشورہ کرتا تھا، اللہ والوں سے پوچھتا تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو یہ سفر کیسا رہے گا۔ ویسے بھی ہے کہ استخارہ کر لینا چاہیے، کوئی شادی بیاہ کرتے ہو، سفر کرتے ہو، کہ جانا ہوتا ہے، استخارہ کر لینا چاہیے۔ اگر استخارہ نہیں تو اپنے بزرگوں سے مشورہ یا استادوں سے یا پیروں سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ تو وہ شخص آیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، کہنا حضور جا رہا ہوں تجارت کی غرض سے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے جاؤ تجارت کی غرض سے جانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانا تو چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ کیا دے گا؟ نفع دے گا، خیر و سلامتی سے لوٹ آئے گا۔ تو حضرت کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا شیخ حماد الدباس۔ شیخ حماد نام یاد کر لیا کرو اللہ والوں کو، یہ غوث پاک کے استاد ہیں، شیخ حماد الدباس۔ اور دباس ان کو اس لیے کہتے ہیں، یہ شیرہ جو ہوتا ہے نا، شیرہ، وہ سارے شیرے کا کاروبار کرتے ہیں، گنے کی رس ہوتی ہے اس کا شیرہ بناتے ہیں۔ تو آپ شیرے کا کام کرتے تھے، عالم بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، لیکن ان کی کرامت یہ تھی کہ جہاں آپ کے شیرے کے ڈرم ہوتے تھے، ظاہر میٹھا ہے تو
مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ حضرت کی کرامت تھی. مکھی قریب نہیں آتی. جس طرح میرے نبی کا معجزہ ہے، حضور کے جسم پہ مکھی بیٹھتی نہیں تھی. پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، بدبو نہیں آتی تھی. فرمایا کہ حضرت شیخ حماد الدباس کے پاس وہ عقیدت بن گیا. کہا حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا اس سال نہیں جانا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، مال بھی لٹ جائے گا. اب وہ عقیدت مند شش و پنج میں آ گیا کہ پیران پیر کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور فائدہ ہو جائے گا اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ گے قتل ہو جاؤ گے اور مال بھی جائے گا. آپ شش و پنج میں ہے، لیکن اس کا دل غوث پاک کی بات پہ جم گیا. کہا جو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں، جاتا ہوں. چلے گئے. شیخ مظفر کہتے ہیں کہ میں گیا، مجھے بڑا فائدہ حاصل ہوا، نفع ہوا. تو ایک حمام میں غسل کرنے کے لیے گیا تو جو میرے پیسوں کی تھیلی تھی وہ میں نہاتے ہوئے وہی بھول گیا. اور راستے میں ایک جگہ ہم نے آرام کیا اور میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا. خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکو نے قافلے پہ حملہ کر دیا اور سب کو قتل کر دیا، مال و اسباب بھی لوٹ لیا. میرے اوپر بھی انہوں نے وار کیا، تلوار ماری. اور شیخ ابو المظفر حسن کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میری گردن پہ خون کے چند قطرے تھے. یہ واقعہ خواب کے اندر بدل گیا. جب آپ واپس بغداد آئے تو سب سے پہلے شیخ حماد الدباس سے ملاقات ہوئی. کہا حضور آ گیا ہوں. کہا اپنے شیخ عبد القادر جیلانی کو دعائیں دو، میں نے جو کہہ دیا تھا وہ ہونا تھا. انہوں نے 70 مرتبہ دعا کی ہے، یا اللہ ولیوں کا کہا کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کا ولی ہے، میں بھی تیرا محبوب ہوں. اس واقعہ کو تو خواب میں بدل دے، واقعہ کو خواب میں بدل دے. شیخ مظفر کہتے ہیں جب میں اٹھا مجھے یاد آیا میرا تو حمام میں پیسے رہ گئے. جب گیا تو جہاں رکھے تھے وہیں پڑے ہوئے تھے، وہ مجھے مل گئے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کی دعا کی وجہ سے یہ واقعہ خواب کے اندر بدل دیا ہے، ورنہ اللہ والوں کا کہا کبھی غلط نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ مقام عطا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے وہ ولی ہیں جس کے لیے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے. حضرت غوث پاک کی ایک کرامت وہ مشہور ہے، آخر میں آپ کا وصال بیان کروں گا. یہ بڑی مشہور کرامت ہے، یاد رکھو. مردوں کو زندہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ہمارا یہ عقیدہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. موت و حیات کا خالق. اس مسئلے کو سمجھ رہے، صورت مسئلہ پہلے سمجھو پھر باقی ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا کہ موت و حیات کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے برے عمل کرے لیکن بعد میں پچھتاوا اور توبہ کرے، تو اس کے لیے یہ سند ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور لوگوں اللہ پیار کرنے والا بھی ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے. صبح کا نکلا شام کو آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ پھر قادر و کریم ہے، وہ بخشنے کے اوپر پھر بھی مہربان ہے. تو فرمایا کہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. ہم اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹا دیں گے اور قیامت کے دن اسی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ موت بھی ہے، حیات بھی ہے، حیات کے بعد اٹھنا بھی ہے، اٹھنے کے بعد جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے. کہ نہ ہو آیانو اور دوجی باری اور مڑ کے زندہ کرسی ہر کوئی نیکا پرسی.
تو موت و حیات کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ یہ شان اگر اپنی کسی کو دینا چاہے تو اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے نہیں۔ کسی کو اس چیز کا مظہر بنا دے، وہ اجازت لینے میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ تو آپ نے فیصلہ دے دیا جتنے بیٹھے ہیں، موت و حیات کا خالق اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ، زندہ کرنے والا اللہ۔ اور ہم کہیں بندہ بھی زندہ کرتا ہے، بندہ بھی مارتا ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ بولو، پھر آپ شک میں آ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مارنا تو اللہ کا عمل ہے اور زندہ کرنا بھی۔ تو میاں زہری اللہ مارتا ہے لیکن روح کون قبض کرتا ہے؟ اسرائیل۔ اللہ کسی کی روح تو قبض نہیں کرتا ہے۔ اور اس نے تو یہی فرمایا میں نے انسان کو بنا دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا فرشتوں جب میں روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے سجدے میں چلے جانا۔ روح کو اس نے پیدا کیا اور پہلا انسان اس نے تخلیق کیا، پھر ایک عورت اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، تخلیق کر دی ہے۔ آگے موت و حیات کے اوپر متعین اللہ نے فرشتوں کو دیا۔ رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ، لیکن رزق لکھتا کون ہے؟ وہ بھی فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر چار باتیں لکھتا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، نیک ہے، بدبخت ہے، موت کہاں آئے گی۔ فرمایا خالق تو رب ہے لیکن اللہ نے وسیلے سے موت دیتا ہے، وسیلے سے موت دیتا ہے۔ وسیلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت ضروری ہے، بغیر وسیلے سے میں مر جاؤں یا آپ میں سے کوئی مر جائے، مرنا تو ہے نا بھی ایک دن، تو آپ خود بخود قبرستان پہنچ جائیں گے کہ میت خود ہی چلنے لگ جائے یا میت کی چارپائی۔ میاں وہ بھی کندو کا محتاج ہے، بغیر وسیلے کے نہ تو اس کی نماز جنازہ ہوگی اور نہ وہ قبرستان پہنچے گا، نہ وہ غسل دے سکتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہے ایک انسان کے ذریعے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو میاں جب مرنے کے بعد ان چیزوں کے قائل آپ ہو جاتے ہیں تو دنیا میں زندہ رہ کے روحانیت کے وسیلے کے قائل کیوں نہیں ہو؟ ادھر تو مانتے ہو ادھر نہیں۔ ہاں، دینے والا ہی اللہ ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ مفتی احمد یار خانیمی کہتے ہیں وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے؟ میاں وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے؟ جو تم مانگتے ہو جا کر اولیاء سے۔ یہ اولیاء سے کیوں مانگتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں مفتی صاحب، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جو تم مانگتے ہو جا کر اولیاء سے۔ اپنی باری آتی ہے تو رسید بکے لے کے پہنچ جاتے ہیں، بھئی مسجد بن رہی ہے، چندہ چاہیے۔ میاں مسجد میں بیٹھ جا، مسجد میں بیٹھ جا، یا اللہ تو دے دے۔ تو دینا اس نے ہے، مسجد بھی بنے گی لیکن بنے گی وسیلے سے ہی۔ تو جب اپنا مقصد آئے تو وسیلہ جائز ہے، اور جب دوسرا مسئلہ آئے تو پھر شرک و بدعت ہے۔ تو یہ درنگی چال نہ چلا کرو۔ فرمایا مسلمان کا شیوا شعار ہے، اس کی فکر ایک ہوتی ہے، اس کی سوچ ایک ہوتی ہے، اس کا کلام ایک ہوتا ہے، اس کی زبان ایک ہوتی ہے۔ تو میاں جب ماننا ہے تو سیدھے مانو، یہ ولولے ڈال کے ماننا تو پھر کیا مانا۔ تو ہم تو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں اس کا فیض بھی ملتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا یاد رکھو موت و حیات کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں چاہوں تو اپنے نبیوں کو اپنی یہ شان کا مظہر بنا دیتا ہوں۔ میرا نبی ہو، میرا نبی ہو عیسیٰ علیہ السلام، اشارہ کرے، ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ آپ میں کسی میں طاقت ہے ٹھوکر مار کے کسی قبر والے کے پاس چلے جائے، ٹھوکر مارے اور وہ زندہ ہو جائے، اشارہ کرے وہ زندہ نہیں؟ نہ تمہاری انگلیوں میں وہ کرامت ہے، نہ تمہاری زبان میں وہ تاثیر ہے۔ فرمایا یہ تاثیر ہے تو نبیوں کو ہے، ولیوں کو ہے، رسولوں کو ہے۔ فرمایا نبی اشارہ کرنے چاند دوبارہ ہو جائے، نبی اشارہ کرے درخت چیرتے ہوئے جڑوں کو آ جائے، نبی اشارہ ہو پتھر